پیار کا کرتے ہوئے اقرار ہستی ہے، یہ شب ہر سال آتی ہے مگر ہر بار ہستی ہے۔ جی میں زندگیوں نہیں نسلہ جی میں تو اڈیا او آخری حلالی بولے ہائے دری سلام ہے دونوں جی اکمل جی وہ بسترہ وہ پترہ علی کے پیار کا کرتے ہوئے اقرار ہستی ہے۔ علی کے پیار کا کرتے ہوئے اقرار ہستی ہے۔ علی کے پیار کا کیا کرنا ہے؟ علی کے پیار کا کرتے ہوئے اقرار ہستی ہے۔ علی کے پیار کا کرتے ہوئے اقرار چل چوتھے مصرے تک مک میرے نال تیرے میرے درمیان علی دامن ہویا۔ تیرا دل نہ کرے تے میں چھڑ کے نہ ٹور جاؤں تے میں ذاکر نہیں، تے تیرا دل کرے تو نہ بولے تو معاشرت ہی میرے مجرم۔ علی کے پیار کا کرتے ہوئے اقرار ہستی ہے، یہ شب ہر سال آتی ہے مگر ہر بار ہستی ہے۔ علی کا کوئی منکر جب خدا کے گھر میں جاتا ہے، سنا ہے اس پہ کعبہ کی ہنسی دیوار۔ میں راضی ہو گیا آگا جی تو اڈا نہیں پتا قرآن گواہ جدہ ہاتھ ملکیتی علی دیو چاہے ہائے دری جی دفعہ جی بابا جی میں نوکر 14 استہ دے مجھے غازی وسطہ رکھنے سوائے غم حسین کے ہر غم سے محفوظ رہو۔ علی کے پیار کا کرتے ہوئے اقرار ہستی ہے، یہ شب ہر سال آتی ہے مگر ہر بار ہستی ہے۔ 7 مرتبہ اب تک کوشش ہو چکی ہے کہ کسی طرح یہ دراڑ مٹ جائے۔ بھائی جان میں پوری ذمہ داری قبول کی تھی ہوں، میں سیٹی نہ کھڑا پڑتا، میں اپنے لفظوں کا ضامن ہوں۔ 7 مرتبہ اب تک یہ کوشش ہو چکی ہے کہ کسی طرح یہ دراڑ مٹ جائے، یہ نشان نہ رہے۔ 7ویں مرتبہ سعودی حکمرانوں نے جرمنی سے کچھ سائنسدان منگوائے، جو اس ٹیم کا سربراہ تھا اس سے کہا یار کوشش کرو کسی طرح یہ دراڑ نہ رہے۔ اس دیوار کی اس لکیر نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی تجھ سے لکیر نہیں مٹتی، امیر کیسے مٹتی؟ کھلوتا تو میں بیلے ہی ہے نا، بولو نا جنہ دیا زبانہ وہاں سکھایا علی کرنا ہو کیوں چوپن آخری حلالی حد چاوے ہائے دری جوانیاں مانو نسلہ جیون تو اڈیاں اے بزرگ جیون میں نے بیکھنا ہے جن سے لکیر نہیں مٹتی ان سے امیر کیسے مٹے گا؟ 7ویں مرتبہ جب جرمنی کے سائنسدانوں کو بلا کے نا اس کے سربراہ سے کہا کوشش کرو کسی طرح یہ لکیر مٹ جائے۔ اس نے کہا آپ خود تو کہہ رہے ہو 6 مرتبہ پہلے ہم کوشش کر چکے یہ لکیر نہیں مٹی، نہیں بھی مٹی تو کیا ہو گیا؟ دیواروں میں دراڑیں ہوتی رہتی ہیں۔ دیواروں میں دراڑیں ہوتی رہتی ہیں۔ بھائی ہم جب میں گل کروں گا تو آڑا میرا وعدہ اللہ تو زندگیاں دے وے استاں دے وے گل بھول گئی تو وقت میں قلم چاون دا کی مزہ آیا۔ دیواروں میں دراڑیں ہوتی رہتی ہیں، نشان ہوتے رہتے ہیں، لکیریں ہوتی رہتی ہیں۔ اگر یہ لکیر نہیں بھی مٹتی تو کیا ہو گیا؟ ان کا نہیں، اصل میں تم مسلمان نہیں ہو نا۔ ان جیسے بندے کا استخارہ ہی نہیں آندا، ذکر حسین اجمائی کے پترہ جنہوں استخارہ کرنا پوندا ہے اس بندے نال کیڑی گال کرنی ہے شوکت ودا نے، اس کی سننا ہے شوکت نے استخارہ کرنا۔ یہ اکمل زندگی ہوگی میرا پترہ، جوانیاں مانو۔ انہوں نے کہا یار لکیریں ہوتی رہتی ہیں، دیواروں میں دراڑیں ہوتی رہتی ہیں، لکیریں ہوتی رہتی ہیں، اگر لکیر نہیں بھی مٹ رہی تو کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا نہیں اصل میں تم مسلمان نہیں ہو نا، اس لیے تمہیں اصل بات کا پتہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہاں سال کے بعد ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، دور دور سے لوگ آتے ہیں، ہم اسے حج کہتے ہیں۔ ہم جائیں نہ جائیں بندے بڑی دور سے آتے ہیں، اس تو سوکھا میں نہیں آندا، قرآن گواہ ہے اس تو سوکھا میں نہیں آندا تے خوش آمد کرو تے اگلا سائی نہ آوے ماحول ویک کے میں قائم دا 14 شبان اللہ جشن یاد آ گیا۔ او بہت پرانی گال ہے کس زمانے میں پڑھ دو نا حسین تو انوستہ رکھے، تم مسلمان نہیں ہو نا، تمہیں اصل حقیقت کا نہیں پتا۔ اس نے کہا اچھا اصل حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہاں پہ ایک اجتماع ہوتا ہے، دور دور سے لوگ سال بعد حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ویسے ہم نے ان دیواروں پہ بڑے موٹے موٹے پردے لگائے ہوئے ہیں، کچھ لوگ تو گزر جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایران سے آتے ہیں، وہ ذرا شرارت کرتے ہیں۔ واہ 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 حیدری میں راضی ہوں۔ اکمل تیرے اس پنڈال نو سلام ہے، تو اڈے مجمع دے سمیار نو سلام ہے، وہ سامنے آلے ہتھاں نو سلام ہے میرا۔
بھائی جانے گل میں کرنی ہے اس گل واسطے تم زحمت دیتی ہے موقع ہی میری نوکری میں بالکل نڑے لگا ہے اپنے ٹائم میں چھوڑا جا میں نوید دے واسطے چھوڑ دے ہونا ہے سال بعد ایک پروگرام ہوتا ہے جسے ہم حج کہتے ہیں دور دور سے لوگ آتے ہیں بڑے موٹے موٹے پردے لگائے ہم نے باقی لوگ تو گزر جاتے ہیں وہ جو ایران سے آتے ہیں نا وہ ذرا شرارت کرتے ہیں وہ ایسی چلتے چلتے طواف کرتے کرتے پردہ سرکانا شروع کر دیتے تیسرے چوتھے طواف پہ پردہ ہٹ جاتا ہے پھر پردہ ہٹ جاتا ہے اس ہاتھ نو سلام ہے اس اممہ نو سلام ہے جیسے انجلی علی کرنا سکھائے گی آگا انسر جی سلام ہے تو آٹے اس بن ڈال جی بسم اللہ کرا راضی راضی ہوں نے بولنا میرے نال جنہیں بندے نے میری گل سمجھ آئی انہوں علی دی قسم ہے بولنا جنہیں نہیں سمجھ آنا کوئی داد نہیں ضرورت بھی نہیں جی پھر زندگی ہونی مولا اس طرح نے پھر پردہ جی بھائی جان زندگی ہونے پھر پردہ زندگی ہوئی حق سلامت روی پھر پردہ ہٹ جاتا ہے پھر لوگ پوچھتے ہیں یہ کیا ہے پھر بتانا پڑتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے سارا واقعہ بتانا پڑتا ہے پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے اس لیے یہ موٹے موٹے پردے لگا کے رکھتے ہیں ہم قرآن دی قسم ہے میں نہیں پتا کون کون پڑھ گیا میری ہزار مجال ہے اتنا جشن تا ہونتے ہی سنے ہے ترازو دے ایک باٹ سے رکھی 4 مصرے شوکت رضا دے ایک پاسے رکھ کے تولی تین قسم ہے اس بادشاہ دی جدی ولایت تو بغیر بخشش دا کوئی تصور نہیں تین علی دی ولایت دی قسم ہے علی دی ولایت تو بغیر بخشش دا تصور ہی کونی کہ میں علی دی ولایت دی قسم ہے جب تیرے اندروں آواز آوے تو بولی نہ آوے آواز تو وقت میرے پڑھن دی کی لوڑے میں پیانا یہ تم نے موٹے موٹے پردے لگا کے تم نے سمجھا کہ تم اس بات کو چھپالو گے جاؤ شوکت بیلے سروانے مرکزی ممبر پہ مرکزی جشن میں اعلان کر رہا ہے یہ کبریائی پہ پردہ کبھی پڑا ہے بھلا ہاتھ اچھے حیدری نسلہ جیون تیریاں نسلہ جیون توڑیاں تیرے حلالیت کھلو کے بول جی میں نو کرا یہ کبریائی پہ پردہ کبھی پڑا ہے بھلا یہ کبریائی پہ پردہ کبھی پڑا ہے بھلا یہ کبریائی پہ میں تھک نہیں گیا میں بھول نہیں گیا 2-3 بندے نہیں رہ گئے میری آنکھیں جڑے نہیں بولے کہ ہن میں سر تے آ جانا ہی او باؤ میں تیرے سر تے آ جانا ہی یہ کبریائی پہ پردہ کبھی پڑا ہے بھلا ولا کے کام نہ روکو ولی نہ آ جائے ولا کے کام نہ روکو ولی نہ آ جائے اسی لیے تو درانے چھپائی ہے تم نے تمہیں یہ ڈر ہے کہ پھر سے علی اچھا نعرہ دروازے اللہ حلالی حیدری سارے بولو نہ نہیں جی میں آدھا بولو صاحب نفس پیغمبر سے کوئی ڈھونڈ کے لا صاحب نفس پیغمبر سے کوئی ڈھونڈ کے لا گھر تو ملتا ہی نہیں در سے کوئی ڈھونڈ کے لا 1-2 دن نہیں صدیوں کی اجازت ہے تجھے اور تو علی چھوڑ کلندر سے کوئی بولو سخیر علی کالا جی وہ پہ زندگی ہے انہیں اسی لیے تو دراڑیں چھپائی ہیں تم نے اسی لیے تو دراڑیں چھپائی ہیں تم نے تمہیں یہ ڈر ہے کہ پھر سے ایک گل ہو انہیں دل پہ کرتا ہے قرآن کا بھائی جان اس رنگ تسا آ کے میں ملے ہو اس پروٹوکول نال اس پیار نال اس احترام نال میں ملے ہو دل اتنا خوش ہویا غازی گواہ جشن دے بانی آندی حیاتی ہو من نسل جیوے نہ دی مولا انہ دیا نوکریاں قبول فرمامن میں بہت چنگے پہ لگ دیو میرے اندروں آواز ہے اگر اجازت دیو تو میں 4 مصرے اور اوکھے ہیں پڑھ دیں یہ میری مدد دا وعدہ کرے دا ہاں بے شک ایک بندہ توڑے جو بولے سریر بغض ولایت تیرا ٹھکانہ ہے ہائے 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 جن سریر بغض ولایت ہی پتہ نہیں اس غریب میں کی داد دیوڑی ہے جڑا ہوتے تلے 4-5 روٹیاں کھائے ہیں اس غریب کی بولنا ہے سریر بغض ولایت تیرا ٹھکانہ ہے سریر بغض ولایت تیرا ٹھکانہ ہے سریر بغض ولایت
چنگیاں ماما دے پتراؤں سریر بغض ولایت تیرا ٹھکانہ ہے، نفاق و کفر کی چادر پہ آشیانہ ہے۔ جہاں مولوی سے کہا شوکت کہہ رہا ہے علی کے خوف نے بے چین کر دیا ہے تجھے، دراڑ دل پہ ہے دیوار کا بہانہ۔ او صدقے، او صدقے، حلالی ہر بندہ، ہر حلالی بولے زندہ نعرہ تجھے حیدری۔ پچھلے حلالی دروازے تو آواز آوے، در بولے دیوار بولے حیدری، حیدری، علی تیرا کوئی قصور نہیں، تو نعرہ بھول گیا، ذاکر خرج بھول گئی دن جشنے تھک گئے ہاں۔ سریر بغض ولایت تیرا ٹھکانہ ہے، نفاق و کفر کی چادر پہ آشیانہ ہے، علی کے خوف نے بے چین کر دیا ہے تجھے، دراڑ دل پہ ہے دیوار کا۔ میں تم تو پہلے میں 4 میں سے اور پڑھوں تھکے بیٹھے گرمی دا مہینہ میں یہ میرا کو قصور ہے وات سدا بلال لوں او کھسو کھٹورے علی دانے میں نے آکھا میں وات سد لوں معصوم دعاؤں کا اثر بھیج دیا ہے۔ کسی سردار ہو مرشد ہو میں ممبر اعلان پہ کر دیا قائم والے اس دن کی گزر گئی توڑیاں نوکریاں کر دیا تو میری طرف اجازت ہے میرے اللہ دیکھو بندہ میں نے ویک کے دسو میں جڑا حلالی نہیں بول دا میں یہ دیکھو شکر رکھا آکھا یار تین سلام ہے تو ولی بادشاہ تو جشن چپ رہ گئے معصوم دعاؤں کا اثر بھیج دیا ہے عمران کا ہی لخت جگر بھیج دیا ہے اور سر سجدے میں رکھ کر یہ کبھی پوچھ خدا سے کعبے میں ہی کافر کا بھی سر بھیج دی زندگی ہوگی نوید زندگی ہونی جیو جیو میرے پتروں حلالی پتروں جی بھائی جان جیو امجد جیو سارے حیدری راضی استعمال نے 14 راضی ہونے اس زبانہ سلامت رہنے اللہ کریں ذکر علی کر دے رہو سونا جشن منایا نے سونی سیٹنگ کی تھی نے حسین بادشاہ تو اس طرح دے اللہ کریں ذکر علی کر دے رہو سر سجدے میں رکھ کر یہ کبھی پوچھ خدا سے بھائیہ ڈر رہے میں نے بے تو میں کلے میں رہ جائیں یہ تو میں نے اس ڈر تو کٹھے تو میرا دل پاؤں کردہ میں اگلے مصرے پڑھا توحید کا فرمان بس اچھان پڑھے ہے وہ پڑھے ہے کدھے مرا انڈیا والے ویزا نہیں دے بھائی جان کو کوشش کرے ہاں توحید کا فرمان بس اچھان پڑھے ہے اجداد کے اسلام کا اعلان پڑھے ہے اور ان عقل کے اندھوں سے کوئی پوچھتے شوکت کافر کا پسر آتے ہی قرآن پڑھے اور صدقے جاؤں پہلے تیرے معیار جی بھائی جان او بیلا سربانہ تیرے سنن تو صدقے جی تو آڈی کیا بات ہے انہا حلالی ہتھاں دی تو میں ہاتھ اچھے حیدری جیو معاشر تک جیو غازی استان دینے صدا سکھی رہو 12-13 رجب کی درمیانی رات تو سا جیو دعا دا شکریہ مہربانی دعا دیتی جی میں کہ 12-13 رجب کی درمیانی رات 30 عام الفیل ہاتھیوں والے سال کے پورے 30 سال بعد عام کہتے ہیں عربی میں سال کو فیل کہتے ہیں ہاتھی فیل کر گیا پتر اچھا ٹھیک عام کہتے ہیں عربی میں سال کو اور اس میں نہیں بیکھے نا میں فیل کر گیا چلو درود پڑھو مل کے بلند آواز میں آجو بسم اللہ برادرم قاری القصائد جناب سید محمد حسین شاہ صاحب بڑا معتبر نام قصیدے کی دنیا کا اتھے آ جاؤ لو میرے طرفین میں مجھے ڈھارس ہو گئی دائیں بائیں سید بیٹھے ہوئے سامنے تو تھوڑا سامنا کون کر سکتا ہے ساڑھی مجال ہے قائم والے تک کون بولے
جھانگے کوئی بول سکتا تو صحیح بولو آپس سے جڑا بولو سان چکاؤ کہ آپس سے مکنے رہو اجازت ہے سر میرا بھائی میرا دوست میری جان میرا پیار بھائی محمد حسین شاہ اللہ اور عزت عطا فرمائے 12-13 رجب کی بالکل چھوڑتا ہوں 12-13 رجب کی درمیانی رات 7 مرتبہ جبرائیل چل کے آیا ہے علی کی اماں کے دروازے گویڑ والے بندے ہو تو آج یہاں بیٹھ کر دے قتل دے مقدمے مقدے ویکھن میں 5 منٹ میری گل سنو اور 2 ربائیاں سنو نظم دا ایک ٹکڑا دے یا علی مدد 7 مرتبہ جبرائیل چل کے آیا ہے علی کی اماں کے دروازے پہ بی بی اللہ بلا رہا ہے میں نے آدھی کی تھی اس بندے وکیل جن زبان دیتی ہے علی تے انہی بولیا وہ جی ہاتھ سلامت راوی کدے ہاتھ تو انہوں نیوہ نہ کرنا پوے انجی روے ہاتھ آگا جی سلام ہے تو انہوں توڑے میار ہوں سلام 7 مرتبہ غازی اس طرح جبرائیل چل کے آیا ہے علی کی اماں کے دروازے پہ بی بی اللہ بلا رہا 7ویں مرتبہ جبرائیل نے کہا اللہ کہہ رہا ہے اگر تیرے آنے سے بت قدہ بیت اللہ بن جائے بھائی امجد میں 14 دی قسم ہے میں پپلا کل کھلوتا ہوں جملہ میں سریکی جا کے میاں والی دی تحصیل ہے پپلا تے شیعہ بھائی تھوڑے ہم تے اہل سنت بھائی زیادہ علماء کھلو رہے ہیں انہاں کے شوکت جشن ہی مگ گیا جملے تے تیرے آنے سے بت قدہ بیت اللہ بن جائے کیوں نہیں آتی علی کی اماں نے کہا جبرائیل ٹھیک ہے بلانے والا اللہ ہے لیکن میں عام مستور نہیں میں ہاشمیوں کی غیرت ہوں قریش کی عزت ہوں واہ واہ کیڑا کرم میں تیرے تے علی بادشاہ دیں پتران کس معیار دے لوگ بیٹھے ہو یار اوئے ہوئے کمال ہو گیا میں عام عورت نہیں میں ہاشمیوں کی عزت ہوں قریش کی غیرت ہوں لو جی شاہ جی میں ایک لفظ 2 بار آکھوں تو میں نے یقین ہے کہ نوید تو لے کے بھائی محمد حسین تو لے کے آخری حلالی تھی یہ مجمع میرے سامنے پیٹ بنا کے بیٹھا ہے اس مجمع تو میں نے یقین ہے بھی سمجھ گیا تو بولے گا ضرور میں عام عورت نہیں میں ہاشمیوں کی عزت ہوں قریش کی غیرت ہوں نگہبان حرم کا حرم ہوں جن 2 باری بھائی محمد حسین حرم ہی سمجھ نہ آگے انہیں میں نے کی داد دے ہوئی ہاشمیوں کی عزت ہوں قریش کی غیرت ہوں نگہبان حرم کا حرم ہوں کلید بردار کعبہ کی زوجہ ہوں بھوکوں ننگوں فاقہ زدہ لوگوں کو روٹیوں کے ٹکڑے کر کے شوربے میں بھگو کے کھلانے والے ہاشم کی پوتی ہوں تو آئیے سمجھئے میں چھڑ دیا جزم آئیے سمجھئے بس کریے بھوکے ننگے فاقہ زدہ لوگوں کو روٹیوں کے ٹکڑے شوربے میں بھگو کے سرید بنا کے ساڑھے علاقے ان صحبت سجن کھلانے والے بادشاہ کی بہو ہوں عبد المطلب کی وارث ہوں محمد کی پالنہار ہوں میں نے قرآن دی قسم ہے میں توڑی خوشامت کرا میں نے اگلا سا ہی نہ آوے 14 دی قسم ہے میں نے پوری زندگی بیلے دکھ نہیں ہویا آج تک میرا لفظ آئے نہیں ہویا میں 25 26 27 منٹ پڑھ کھلوتا تے میں نے ارمان لگایا اس بندے دے جن محمد کی پالنہار دا ترجمان دا ہی تے وہ نہیں بولیا تے اس میں دکھ دیتا ہے میں محمد کی پالنہار ہوں جس کے صدقے میں رزق ملتا ہے اسے محمد کہتے ہیں جو محمد کو روٹی کھلائے اسے علی کی ماں کہتے ہیں حیدری میں عمارت نہیں میں محمد کی پالنہار ہوں سر جاؤ شورہ لے ہوں قائمہ لے ہوں بیلے لے ہوں سر جاؤ جھنگا لے ہوں انصاف کرو میں نال فتح شاہ تک کھارا ہزاری تک دے جو بندے آئے بیٹھے ہو جیسے سنا ہے نا دی رات نوں سر جاؤ اس گرمی گھروں بہر ہم لوگ ملا کے آؤ میں نے میرے لفظ کی قیمت دیو خالی نہ جاؤں میں تو ہر وہ بندہ جڑا میرے بادشاہ دی ولایت تک قائل ہے وہ دے واجب پہ بولے سی باقی اندھی مرضی میں عام عورت نہیں میں محمد کی پالنہار ہوں 1 2 نہیں 14 کی اماں ہوں صدقے صدقے ہو تیرے معیار تو صدقے تیرے سنن تو صدقے عام عورت نہیں 1 2 نہیں 14 کی اماں ہوں میں ایسی گھر سے باہر آ جاؤں اگرچہ میں رہتی عرب میں ہی ہوں لیکن عرب کی ہر مستور شوہر سے پوچھے بغیر ادھر دونوں جملہ سمجھ آگے اور میں انداز چا دی وے میں نکل جانا ہے سفر کرنا ہے فون میرا کھلا اسی میں نے فون دے دی وے ہاں ہر عورت شوہر سے پوچھے بغیر باہر نہیں آتی
ثم نزل جبرائیل، پھر نازل ہوا جبرائیل. اس نے کہا اللہ کہہ رہا ہے ابو طالب سے پوچھ لیا ہے. اب تو بابا جی میں توڑے درد دی قسم ہے، میں میرک جیسے عزت والے دربار دی قسم ہے، میں سکھر جشن کھڑا پڑتا ہوں. امیر جماعت اسلامی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے دونوں ہاتھ یوں باندھ لیے، باندھ کے میں نے کہا قبلہ آپ امیر جماعت اسلامی ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے، میں چھوٹا سا ذاکر ہوں شیعہ قوم کا، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کسی کچی مسجد میں، ٹوٹی ہوئی مسجد میں، چھوٹی سی مسجد میں کسی مولوی کا بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جی کسی قاری قرآن کا؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا کسی مجتہد کا؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا کسی حافظ قرآن کا؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا امام کعبہ کا؟ کہنے لگے لا حول ولا قوت، یہ عمل ہی نہیں، جیسے مسجد میں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا شرم نہیں آتی مولوی؟ ٹوٹی ہوئی مسجد میں امام کعبہ کا بچہ نہیں آ سکتا، مجبوری کیا بن گئی؟ کعبے میں کافر کا بچہ کیوں آ گیا؟ ٹھیک ہے جنہوں نے دل تھک گئے انہوں نے گالی نہیں نا، جنہوں نے دل گنجائش و ہاتھ چاہی بیٹھن ہائے دری. تھوڑی کیا بات ہے بیٹا جی؟ تھوڑے سنن دے کیا کہنے، تھوڑے بولن دے کیا کہنے، تھوڑے معیار دے کیا کہنے؟ ختم ہو گئی بات. مجبوری ہے میری، میں نوید سے وعدہ کر چکا ہوں، بالکل میرے بیٹوں جیسا ہے وہ. مجبوری ہے میری، بالکل میں سمیٹ کے منزل کے قریب آ گیا، ممبر اپنے چاند کے حوالے کر رہا ہوں. پھر بھائی محمد حسین جانے تم جانو ساری رات قصیدے جانے. ایک بادشاہ قصیدہ گر ذاکر موجود ہے، پریشان ہونے والی بات ہی نہیں، بس میں نتیجے پہ آ گیا. اللہ کہہ رہے ابو طالب سے پوچھ لیا ہے، اب تو اب چلی ہے علی کی اماں. 30 عام الفیل جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی رات، 12-13 رجب کی درمیانی شب، اپنے پہلو میں اللہ کا پہلو لے کے میں کروڑ شوکت قربان کراں. بھائی جان توڑے اس ہاتھ اٹھے تھے، کروڑ شوکت قربان چا کراں اس بندے دے معیار تے جڑا اس جملے تے بولے جی صدقے اپنے پہلو میں اللہ کا پہلو لے کے علی کی اماں بیت اللہ میں کے قریب آئی. سامنے دیوار تھی، دیوار میں در تھا، در میں تالا تھا. ثم نزل جبرائیل، جبرائیل پھر نازل ہوا. علی کی ماں نے کہا پھر کیوں آ گئے ہو؟ اس نے کہا نہیں بی بی اب میں اللہ کی مرضی سے نہیں، اپنی طبیعت سے آئے ہوں. میں ہر نبی کے پاس گیا ہوں، ہر ولی کے پاس گیا ہوں، ہر عبادت گزار کے پاس گیا ہوں، ہر نیک عورت کے پاس گیا ہوں. میں حوا کے پاس گیا ہوں، میں آسیہ بنت مزاحم کے پاس گیا ہوں، میں ام کلثوم خواہر موسیٰ کے پاس گیا ہوں، میں مریم بنت عمران کے پاس گیا ہوں. میں ہر عزت دار مستور کے پاس جا کے میں نے پوچھا ہے کوئی مدد کی ضرورت ہے. میں نے ہر مشکل میں ہر عزت دار مستور کی مدد کی ہے. میں پوچھنے آیا ہوں، یہ سامنے دیوار ہے، دیوار میں در ہے، در میں تالا ہے، کوئی مدد کی ضرورت ہے؟ تو کہے تو میں تالا کھول دوں، تو کہے تو میں دروازہ توڑ دوں، تو کہے تو میں دیوار گرا دوں. بی بی کوئی مدد کی ضرورت، کوئی مدد کی ضرورت، کوئی مدد کی ضرورت. میں قبر دی رات تک ارمانی راساں سے جملہ ضائع ہو گیا. کوئی مدد کی ضرورت ہے، کوئی کام ہے تو بتا. علی کی ماں نے کہا اس سے پہلے کہ میں چلی جاؤں تو واپس چلا جا. او صدقے جیو جیو اکمل جیو پہلے آ جاؤں. تو پر میں بالکل سر دے والا تو پیروں دے ناخن تک راضی ہو گیا. بھجن زندگی ہوگی. علی کی ماں نے کہا اس سے پہلے کہ میں واپس چلی جاؤں تو واپس چلا جا. اس نے کہا بی بی میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی، میں تو پوچھا ہے تجھے مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں. تو کہہ رہی واپس چلا جا، میں مدد کر رہا ہوں، تو کہتی واپس چلا جا. جاگنا قرآن مجید کی قسم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ. بسر ممبر کلمہ پڑھ کے قائم آلے کھڑا تھا تو آڑے پورے پنڈال چھو حکمت نے میری گال سمجھ آوے. میں قبر دی رات تک بیلوں اکمل دعا کر کے ڈور جاؤں گا بھئی بیلے آلہ میں قیمت دیتی. علی کی ماں نے کہا واپس چلا جا. اس نے کہا کیوں؟ علی کی ماں نے کہا تو جانتے نہیں ہے جس کا سارے جہاں پہ سایہ ہے، جس کا سارے جہاں پہ سایہ ہے وہ کبھی ہاتھ لے کے آئی ہوں. چلا جا، مشکلوں میں جسے بلاتے ہیں میں اسے ساتھ لے کے ہوئے ہوئے ہوئے. کون نوید میں نے کون ہو پتا جڑا نہیں بولے وہ کدوں بول رہا ہے تو کس گلتے بولتا ہے وہ کی میں یارے. جی زندگی ہوئی، جی جوانی مانو. ہائے دری جی وہ جس کا سارے جہاں پہ سایہ ہے. تینوں آکے دسیا بھی کر رہے استاد جی اتنا پڑھ گئے ہو 35 منٹ ہو گئے. ہاں تین تک خیر ہے میں کہاں پڑھنا، تین تھوڑی پڑھنا. جس کا سارے جہاں پہ سایہ ہے وہ کبھی ہاتھ لے کے آئی ہے اور مشکلوں میں جسے بلاتے ہیں میں اسے ساتھ لے کے آئی. دیوار کچھ ہٹی کچھ پھٹی. علی کی اماں سسرالی جاگیر میں داخل اور میں صدقے
تیرے سنن تو کہیں والے ہو صدقے واہ 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 مک گئی قرآن دی قسم ہے مول پہ گیا دیوار کچھ ہٹی کچھ پھٹی علی کی اماں سسرالی جاگیر میں داخل ہو گئی 13 14 15 3 دن 3 راتیں میری شہزادی اللہ اور علی کے مشترکہ گھر میں رہی جسے وحدت کی تنہائیوں میں بولنے کی عادت تھی وہ 3 دن ماں سے بولتا رہا چلو تھوڑی مہربانی کون بولتا ہے ڈیو کی غلط ہے میں کہ جسے وحدت کی تنہائیوں میں بولنے کی عادت تھی وہ 3 دن ماں سے بولتا رہا 16 رجب کو علی کی ماں باہر آئی مک گئی میری آج دی نوکری میں بڑا راضی ہوں ایک گل ہو روکھی سنو کہ یا علی مدد نہ در سے گئی ہے نہ در سے آئی معافی مانگ رہا ہوں ذاکرین سے مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں ایک دو عزیزوں سے میں نے سنا ہے کہ دیوار در کھل گیا تو علی دی ماں باہر آ گئی سوری ایسا کچھ نہیں ہوا نہ علی کی ماں در سے گئی ہے نہ در سے آئی بھئی جاتے ہوئے تو دیکھنے والا ہی کوئی نہیں مزہ تو آتے ہوئے تھا ایک یزید بن کانب 2 اس کے نوکر یہ 3 بندے گزر رہے تھے انہوں نے کعبے کی دیوار کو ہٹتے دیکھا علی کی اماں کو اندر جاتے دیکھا انہوں نے اعلان کر دیا عرب کے معاشرے میں کہ ہم نے ایک بی بی کو بیت اللہ میں یوں جاتے دیکھا ہے جیسے کوئی مالکن اپنی جاگیر میں صدقے پتروں دے شہر وسنی جی بھائی جان میں نے دیکھنا تھا میں موقع یہ میری آئی تھی نوکری ہم نے ایک بی بی کو بیت اللہ میں قرآن دی قسم ہے تو سب مول پاتا ہے دیکھو جملے دا میں ساتھ بڑا مقروض ہو گیا ہم نے ایک بی بی کو بیت اللہ میں یوں جاتے دیکھا ہے جیسے کوئی مالکن اپنی جاگیر میں جاتی ہے اب کوئی ماننے کو تیاری نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے دیوار پھٹ جائے کوئی بی بی اندر چلی جائے دیوار پھر سے مل جائے لوگ ابو طالب کے پاس چلے گئے ابو طالب تمہارے پاس کعبے کی چابی ہوتی فرمایا ہاں ہے چابی تو ہم نے تم لوگوں کے لیے رکھی ہوئی ہے ورنہ ہم یہاں سے بھی چاہیں تو کیا کھاؤں ہمیں چابی تو ہم نے تم لوگوں کی تسلی کے لیے رکھی ہوئی ہے ہم یہاں سے بھی تالے سے کہیں وہ کھل جائے دروازے سے کہیں وہ پھٹ جائے دیوار سے کہیں وہ ہٹ نہیں ابو طالب تو چابی دے ہمیں فرمایا خیریت ابو طالب سنا دیوار پھٹ گئی کوئی بی بی اندر چلی گئی دیوار پھر سے مل گئی بھلا یہ ہو سکتا ہے علی کے باپ نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا اس کا اللہ سے کوئی لین دین ہے یا کچھ لینے گئی ہے یا کچھ صدقے بن یار صدقے جائیں یار یہ رات دا ایک ہو جا پہ یار بٹی تے داد دا میں یار تا ویکھیا اگر جان کمال نہیں اوئے ہوئے ہوئے ہاں اللہ اکبر ہے ابو طالب کیا یہ ممکن ہے فرمایا کیوں ممکن ہے اس کا اللہ سے کچھ لین دین ہے یا کچھ لینے گئی ہے یا کچھ دینے گئی ہے ابو طالب تو چابی دے ہم تالا کھولتے ہیں فرمایا یہ لو چابی اب چابی موجود ہے تالا نہیں کھلتا بیلے سروانے کی اس بارگاہ سے لے کے ظفر کے ڈیرے تک ظفر کے ڈیرے سے میرک کی امام بارگاہ تک میرک کی بارگاہ سے نوید کے گھر تک قائم بھروانے کے امام باڑے تک جہاں تیرا دل بنے تو ٹائم بنا تو کتاب مانگ میں کتاب نہ لے آؤں مجھے چوک پہ کھڑا کر کے گولی مار دے چابی موجود ہے تالا نہیں کھلتا عرب کے سماج میں کچھ لوگ تالا توڑنے کا کام کرتے تھے انہیں زحمت دی گئی تالا توڑ دیں چور موجود ہے تالا نہیں ٹوٹتا لوہار موجود ہے تالا نہیں کرتا پتہ نہیں تو سنتا کی ہے چابی موجود ہے تالا نہیں کھلتا چور موجود ہے تالا نہیں ٹوٹتا لوہار موجود ہے تالا نہیں کرتا شوکت رضا پہ ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے یہ قدرت کا اپنا مزاج ہے ایک نبی تھا اس کا نام یوسف تھا اس کی عصمت خطرے میں تھی 7 تالے لگے ہوئے تھے نہ کوئی کھولنے والا نہ کوئی کاٹنے والا نہ کوئی توڑنے والا نبی بڑھتا گیا تالا کھلتا گیا نبی بڑھتا گیا تالا کھلتا گیا نبی بڑھتا گیا تالا نہیں بولن تو جلد منہ بھرے کر پاؤ نبی بڑھتا گیا تالا کھلتا گیا اور تجھے سمجھ نہیں آئی یہ قدرت کی اپنی طبیعت ہے کبھی معصوم کی عزت بچانی ہو 7 کھول جاتے ہیں کبھی منوانی ہو ایک نہیں کھول کبھی معصوم کی جی یہ دے اندر علی او بولے ہائے دری جی وہ جان موقعی نوکری کبھی معصوم کی عزت بچانی ہو 7 کھول جاتے ہیں کبھی منوانی ہو ایک نہیں کھولتا نہیں کھلا تالا 16 رجب کو بیٹے کو اٹھا کے علی کی ماں در کی طرف گئی نہیں سیدھی دیوار کی طرف چل پڑی پڑی کھڑا اپنا ٹائم ممبری اگلے 3-4 منٹے چھوڑوں گا ذکر حسین ہاتھ چاہی کھڑا اے ہاتھ بدی کھڑا جڑا بندہ اردو اخبار پڑھ لیندہ وہ ضرور بولے
باقی دی اپنی مرضی ہے. اٹھا کے بیٹے کو دیوار کی طرف چل پڑی. جانتی تھی میں علی کی ماں ہوں، میرے رستے میں دیواریں نہیں آتی. ٹھیک ہے، میں راضی ہوں. جانتی تھی میں علی کی ماں ہوں، میرے رستے میں دیواریں نہیں آتی. بیت اللہ کی دیوار کچھ ہٹی کچھ بھٹی. علی کی ماں کا پہلا قدم باہر آیا. رش دیکھا، مجمع دیکھا، لوگ دیکھے، عرب دیکھے، سواریاں دیکھی، سوار دیکھے، بڑے بڑے ترے والے دیکھے، بڑے بڑے چودھری دیکھے، بڑے بڑے خان دیکھے. علی کی ماں نے پھر ابو طالب کو دیکھا، ابو طالب کے پہلو میں محمد کو دیکھا، اپنے ہاتھوں پہ علی کو دیکھا، پلٹ کے اللہ کے گھر کو دیکھا. سامنے ابو طالب کھڑا تھا، ابو طالب کے پہلو میں محمد کھڑا تھا، ہاتھوں میں علی تھا، پیچھے اللہ کا گھر تھا. علی کی ماں نے شوہر کو دیکھا، بھتیجے کو دیکھا، بیٹے کو دیکھا، اللہ کے گھر کو دیکھا. ابو طالب نے کہا فاطمہ کیا دیکھ رہی ہو؟ علی کی ماں نے کہا حیران ہو گئی ہے، میں کہاں آ گئی ہوں؟ یہ کعبہ، یہ کعبہ، یہ کعبہ، یہ ہائے 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 یہ دی منت بھی نہیں بولنا وہ دل علی اندر کو دیتا ہوں دی. علی کی ماں نے کہا میں آ کہاں گئی ہوں؟ یہ کعبہ، یہ کعبہ، یہ کعبہ، یہ کعبہ، اتنے سارے کعبے. ابو طالب نے کہا تیری عزت ہے نا، اتنے کعبے تجھے سلام کر. زندگی میں بھی نوید ایڈے اوکھے جملے تیڈا بے ساختہ بولے ہیں. علی کی ماں نے بیٹے کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا. زندگی میں بھی بچڑا موقع ہی میری نوکری ختم. آخری گل، علی کی ماں نے بیٹے کو ہاتھ پہ اٹھایا ہوا تھا اور علی کی ماں کو مریم یاد آ گئی. علی کی ماں نے سوچا چلو موقع بنا ہوا ہے، دنیا کو بتاؤں میرا اور مریم کا فرق کیا ہے. بیٹے کو دونوں ہاتھ پہ اٹھا کے علی کی ماں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہن کدے کرا محمد حسین میں جڑا اندر شوکت رہندا ہے وہ آگ انسر میرے کو علاج ہی کونی. قرآن دی قسم ہے میرے انج ہوئے نا جی میں کسی میں دو کر چھوڑے ہوئے تیرے چپ تو. یار تو سمجھا ہی نہیں ہے، مسلمانوں نے جسے کافر کہا ہے اس کی بیوی نزول قرآن سے 10 سال پہلے کہہ رہی ہے بسم اللہ. مسلمان جسے کافر کہتے ہیں اس کی زوجہ قرآن اترنے سے 10 سال پہلے کہہ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایوہ الناس ان اللہ فضلنی علی جمیع خلقہ واختارنی من المختارات ممن مضى من قبلی وقد اختار اللہ عاصیہ بنت مزاحمہ وانہا بنت اللہ سرا فی موضع لا يحب الا استرارا ومریم بنت عمران اختارها اللہ ویسر علیہ ولادت عیسیٰ فحزت الجزء اليابسہ من النخلة فی فلات من الارض حتى تساقط علیہا رطبا جنیا وانی ولدت فی بیت العتیق وبقیت فیہ 3 ایام واکل من ثمار الجنت واوراقها وارزاقها فلما اردت ان اخرج وولدی علی یدی فحطف فی حاتفن یا فاطمہ سمیہ علیین فعن العالی. اگر تو جاگ رہا ہے 1 منٹ تیرا لینا ہے. علی کے میں کہتی ہے لوگوں میرا اور مریم کا فرق سمجھو. اس کے ایک گھر میں رہتی تھی مریم مگر ایک لمحے میں اس کو ہٹایا گیا. اپنے بے عیب گلشن میں بیٹھی تھی میں مجھ کو آواز دے کر. اس کے ایک گھر میں رہتی تھی مریم ہاتھ اونچے حیدری. اس کے گھر میں رہتی تھی مریم مگر ایک لمحے میں اس کو ہٹایا گیا. اپنے بے عیب گلشن میں بیٹھی تھی میں مجھ کو آواز دے کر بلائے گا. قرآن دی قسم بندہ شیعہ ہو یا سنی، بندہ سید ہو یا غیر سید، جیڑا بندہ ہی خاندانی ہے او تے واجب ہے بولے. باقی دی مرضی بھائی محمد حسین میری 32 سال دی ذاکری دا مزہ ایک پاسے اس مصرے دا ترجمہ ایک پاسے. علی کی ماں کہتی ہے لوگو میرا اور مریم کا فرق سمجھو. وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی، میری خاطر یہ پردہ لگائے. جی آگا جائیں. وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی. جی بھائی امجد وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی، میری خاطر یہ پردہ لگایا گیا. اس کو عیسیٰ ملا، مجھ کو حیدر ملا، میرا مریم سے منصب بڑھایا گیا. شیر آخری یا علی مدد. علی کی ماں کہتی وہ کھجوریں ہلاتی تو گرتے ثمر. اس کا بیٹا بھی وہ تمر کھاتا رہا. علی کی ماں کہتی عیسیٰ نے رونا شروع کیا. مریم نے محسوس کیا بچے کو بھوک لگی ہے. اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا میرے اللہ میرے بچے کو بھوک لگی ہے، میں غیر فطری دنوں میں ماں بن گئی ہوں، میرے پاس بچے کی غذا کا انتظام نہیں ہے، میں کیا کروں؟ فنزل جبرائیل نازل ہوا. اس نے مریم کو اللہ کا سلام دیا. سلام کے بعد پیغام دیا اللہ فرما رہے بچے کو کھجوریں کھلا. مریم نے کہا کھجور کا موسم ہی نہیں. 25 دسمبر تھی.
مریم نے کہا کھجور کا موسم ہی نہیں، کدھر سے کھلاؤں، کھجور ہے ہی نہیں۔ جبرائیل نے کہا اللہ فرما رہے تو کوئی عام عورت ہے، تو حجت کی ماں ہے، جا درخت کو ہاتھ لگا۔ مریم نے ہاتھ لگایا، درخت کھڑا ہو گیا۔ اب کیا کروں؟ اس کی شاخیں ہلا، شاخیں ہلائی، اب کیا کروں؟ دو کھجوریں چن، دو کھجوریں چنی، اب کیا کروں؟ اپنے دہن میں ڈال، دہن میں ڈالی، اب کیا کروں؟ اپنے لعاب دہن سے نرم کر، نرم کی، اب کیا کروں؟ اپنے دانتوں سے باریک کر، باریک کی، اب کیا کروں؟ بیٹے کے منہ پہ منہ رکھ، ایک خود کھا، ایک اسے کھلا۔ علی کی ماں کہتی وہ کھجوریں ہلاتی تو گرتے ثمر، اس کا بیٹا بھی وہ تمر کھاتا رہا۔ 3 دن میں تو اللہ کی مہمان تھی، میرا کھانا بھی جنت سے۔ ہزاروں جشن ہوا۔